ناظرین، پوری دنیا میں پوری میڈیا میں اس جنگ کے جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس میں میزائل کے حملے ہیں، ڈرون کے حملے ہیں، تباہی ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملہ ہے، جو ریفائنریز ہیں ان پہ حملہ ہے، جو ایئرپورٹس ہیں ان پہ حملہ ہے. لیکن جو جنگ ہے اور جس وجہ سے جس مقصد کے لیے، اس مقصد پہ اور ان اسباب پہ اس کا ذکر بہت کم ہو رہا ہے. ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے کہ یہ جنگ اصل میں کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے کارج کیا ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہیں. وہ تمام چیزیں ہیں جو میڈیا میں نہیں آتی. جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے وہی اصل اسباب ہیں اس جنگ کے. اور جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ اپنا تسلط چاہتا ہے، امریکہ اپنی بادشاہی اور سلطنت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ کمال کو زوال ہوتا ہے. امریکہ پہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس کا زوال ہونا چاہتا ہے. امریکہ کا جو سسٹم تھا وہ سسٹم اب لڑکھڑا رہا ہے. امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنے کے لیے، وہ چھپانے کے لیے امریکہ نے یہ جنگ مسلط کی ہے. اسرائیل کو وہ آگے لے کے آیا ہے. بظاہر جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ، گلف، ایران جو ہیں وہ محاذ ہیں اس جنگ کے، لیکن اسباب جو ہیں وہ اسباب دوسرے ہیں. ان اسباب کے پیچھے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اصل میں وہ ہے بڑا ریزن اس جنگ کا. اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سسٹم برقرار رہے، یعنی وہ نظام جس کو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے اور جس پہ راج کرتا رہا ہے امریکہ گزشتہ صدی سے، اور مشرق وسطیٰ میں تقریباً جو 50 سالوں سے، آدھی صدی سے، تو امریکہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تسلط جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ تسلسل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو وہ تسلسل جو ہے وہ تسلسل کھڑا ہے ایک فنانشل سسٹم پہ. اس فنانشل سسٹم کی تباہی ہو رہی ہے. اس کو بچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے امریکہ نے یہ جنگ مسلط کی ہے. لیکن اس کے نتائج بھیانک نکلے ہیں. اور پہلے دن، جنگ کے پہلے دن، دوسرے دن اور اب تقریباً 20-25 دنوں تک اس کے نتائج ایسے نکلے ہیں کہ ایران تو اپنی جگہ، لیکن پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. اور فقط ایک ملک کے مفادات کے خاطر پوری دنیا بھگت رہی ہے. وہ مفادات ایران کے نہیں، وہ مفادات اسرائیل کے بھی نہیں، وہ مفادات امریکہ کے ہیں. اور امریکہ کے مفادات کون سے ہیں؟ ایک تو دنیا جہاں میں قدرتی وسائل کا امریکہ ایسا دشمن ہے کہ وہ کہیں بھی دیکھتا ہے قدرتی وسائل، پھر وہ تیل ہو، گیس ہو، کاپر ہو، تانبا ہو، سون ہو، چاندی ہو، کچھ بھی ہو، سونا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس پہ کو کر دیتا ہے، اس ملک پہ اس کا ستیہ ناش کرتا ہے. پھر اپنے جو زہریلے خونخوار جو پنجے ہوتے ہیں وہ گاڑ دیتا ہے قدرتی وسائل میں. تو امریکہ، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ اس کے پیچھے ایک باضابطہ طور پہ امریکہ کا ایک سیٹ کیا ہوا فنانشل سسٹم ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ فنانشل سسٹم تباہ ہوگا. یہ جنگ کرے، یہ جنگ جیت بھی جائے، لیکن وہ جو سسٹم ہے جو امریکہ کو بادشاہ بنا رہا تھا، جو جس کی بادشاہت قائم کر کے رکھی ہے، وہ تباہی ہونا ہے. وہ تباہ ہو کر رہے گا. اور اس جنگ کو دیکھیں، جنگ فقط جنگ کے لیے نفرت کافی نہیں ہوتی. نفرت جو ہے وہ اپنے تعلقات جو اس سے خراب کیے جا سکتے ہیں، منہ موڑا جا سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے، نئے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. لیکن جب مفادات کا معاملہ ہو، اور جب آپ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے وہ جو میرے مفادات یا مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے، مقاصد جو ہیں وہ اس میں آڑے آ رہا ہے. یعنی جنگ کے پیچھے مفاد، مقصد، لالچ اور جو اسٹریٹجک جو سسٹم ہوتا ہے یا جو مالی سسٹم ہوتا ہے وہی اصل کا جو ریزنز ہوتے ہیں. تو امریکہ کو ان تمام ایشوز میں، یعنی مفاد کا بھی ایشو ہے، یہ لالچ کا بھی ہے، مقصد بھی ہے، اسٹریٹجک جو ہے وہ چیلنج بھی ہے، اور مالی چیلنج سب سے زیادہ ہے. آپ امریکہ کے جو اندرونی جو معاشی سسٹم ہے اس کا آپ بگاڑ اگر آپ دیکھیں، اس پہ پروگرام کریں گے ہم الگ، کہ وہ کتنا اس پہ قرض چڑھا ہوا ہے، کتنا انفلیشن ہوتا ہے، کتنی اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، اور یہ سارا سسٹم کیوں کھڑا ہوا ہے. تو وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کو اس جنگ میں لے کے آئی ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ یعنی
وہ جو امریکہ کا جو فنانشل سسٹم ہے اس کو جو چیلنجز آ رہے ہیں اس چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے اور پورا اپنا فنانشل سسٹم برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایران پہ چڑھائی کی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہی نکلا. پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی، ٹرمپ اکیلا ہو گیا. امریکہ پہلی مرتبہ اس کے جو الائز تھے انہوں نے بھی اس کو کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا. تو یعنی یہ جو جنگ کے نتائج تھے وہ امریکہ کے خلاف نکلے، لیکن وہ جو سسٹم جس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے وہ سسٹم گر جانا ہے. بھلے وہ ابھی 5 سال لگیں 10 سال لگیں لیکن وہ نہیں چلے گا. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم، جس پہ پوری سلطنت امریکہ کھڑی ہوئی ہے. اور پیٹرو ڈالر سسٹم کے لیے امریکہ نے الائز کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اپنے عرب ممالک ہیں ان سے انہوں نے الائز کیے ہوئے ہیں 1974 سے. ان کا جو زبانی معاہدہ ہے اور جی سی سی کے ممالک یا جو عرب ممالک ہیں ان کا سربراہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب سے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو تیل کی خریداری ہوگی وہ امریکن ڈالر میں ہوگی. ابھی میں آپ کو پیٹرو ڈالر کا جو سسٹم ہے وہ سمجھا رہا ہوں. 1974 یعنی 52 سال سے جو تیل کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ امریکن ڈالر میں ہو رہی ہے. یہ عرب ممالک انہوں نے امریکہ کے آگے وہ گھٹنے جو وہ ٹیک دیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی امریکی ڈالر پہ خریدو، یعنی سنگل کرنسی پہ پوری دنیا کی تیل کی خریداری سنگل کرنسی امریکن ڈالر پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس مطلب پاکستان جو ہے اس کا کرنسی اس کی روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تیل خریدنا ہے سعودی عرب سے جس کی کرنسی جو ہے وہ ریال ہے. پاکستان روپیہ دے کر یا ریال دے کر تیل نہیں خرید کر سکتا. پاکستان کو پہلے تو اس تیل کی خریداری کے لیے امریکی ڈالرز ہاتھ کرنے پڑیں گے، وہ ریزرو رکھنے پڑیں گے. سعودی عرب کو وہ ڈالرز دے گا پھر اس کو تیل ملے گا. انڈیا یا بنگلہ دیش کی مثال ہے، ان کی کرنسی ٹکا ہے. تیل اگر وہ دبئی سے خریدتا ہے اور دبئی سے خریدتا ہے لیکن وہ ٹکے میں نہیں خریدے گا، نہیں جو دبئی یا یو اے ای ہے اس کا جو کرنسی اس کی جو ہے وہ درہم ہے، تو نہ درہم دے سکتا ہے نہ ٹکا دے سکتا ہے نہ اس کی ایکسچینج کر سکتا ہے. تو اس کو بھی بنگلہ دیش کو بھی پہلے ڈالر خریدنے ہوں گے، اپنے ذخائر میں رکھنے ہوں گے، پھر وہ پیمنٹ کرے گا. یعنی تیل کی ادائیگی ڈالرز میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہی ہے. ہاں کچھ ممالک ہیں جس میں اب تو خیر جب گراوٹ آنی ہے نا، اصل میں امریکہ ڈر رہا ہے ڈی ڈالرائزیشن سے. یعنی ڈر اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ جو تجارت جو گزشتہ 52 سالوں سے 54 سالوں سے جس کا نظام کھڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ تجارت وہ ختم نہ ہو جائے. اور اس جو سسٹم یہ جو پیٹرو ڈالر سسٹم ہے جو امریکہ کا فنانشل سسٹم ہے، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے نا وہ ٹھاٹھ کر رہا ہے. فوجی طاقت بھی اسی کی وجہ سے اس کے پاس ہے. وہ اس کا جو دیوالیہ پن جو ہے وہ نہیں نکلتا، وہ بھی پیٹرو ڈالر سسٹم پہ ہے. اور اس میں جو انفلیشن کا اثر نہیں پڑتا وہ بھی سسٹم یعنی یہ جو معاشی نظام ہے اب امریکہ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاشی نظام گر رہا ہے اور اس کی کئی نشانیاں ہیں. پیٹرو ڈالر کو نظام کو جو چیلنج ہیں اس کو دیکھ کر اور اس سے نتائج نکال کر، کیونکہ یہ جو ایجنسیاں یہ جو اس طرح بڑے پاورفل یا جو بھی ممالک ہوتے ہیں ان کے جو تھنک ٹینک ہوتی ہے وہ 20 سال 30 سال کا نتیجہ جو ہے وہ پہلے اخذ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کاروائیاں کرتے ہیں. تو امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ڈیل ڈالرائزیشن ہونی ہے. یہ جو تجارتی سسٹم ہے جو ڈالر میں ہوتی ہے، لین دین تجارت پوری ڈالر میں ہوتی ہے خصوصی طور پہ تیل کی، تو یہ سسٹم ہونا ہے ختم. اس کے پیچھے چین بھی ہے، اس کے پیچھے روس بھی ہے، اس کے پیچھے ایران تو پہلے دن سے ہے. اور اب اگر سعودی عرب نے یہ کر دیا اس پہ ایگریمنٹ، سعودی عرب تو 7-8 جو جتنے بھی ممالک ہیں، قطر ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، جو باقی جو ممالک ہیں ان سے ان کا سب کا سربراہ ہے. اگر سعودی ایگری کر گیا کہ بھائی اب تجارت مقامی کرنسیوں میں ہوگی، آپ ہمیں ریال دیں گے یا آپ اپنی کرنسی دیں گے تو ہم تیل دے دیں گے، تو یہ خوف سعودی عرب کا یہ خوف جو ہے، ایسی باتیں آئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سعودی عرب اب جو ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے یا جو پرانا ایگریمنٹ ہے اس کو وتھڈرا کرنے جا رہا ہے، اس سے وتھڈرا کرنے جا رہا ہے. ایسی خبریں مستند نہیں ہیں لیکن افواہیں ضرور ہیں. تو اس سسٹم کو جو زچ پہنچنی ہے یا مستقبل میں ختم ہونا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ نے پورے اس علاقے کو، پورے خطے کو جنگ میں اس نے دھکیل دیا ہے.
پیٹرو سسٹم جو پیٹرو ڈالر سسٹم وہ کام کس طرح کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ اتحاد امریکہ نے بنایا ہوا ہے، پورا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جس نے بھی تیل خریدنا ہے، لینا ہے، برآمد کرنا ہے تو وہ ڈالر میں کرے گا، یعنی امریکی ڈالر میں، باقی کوئی ڈالر نہیں، امریکی ڈالر میں۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ سب سے بڑا معاشی ہب یا سب سے طاقتور ایک معاشی سسٹم ہے، وہ کس طرح بنا ہے کہ پاکستان کو تیل خریدنا ہو، بنگلہ دیش کو خریدنا ہو، انڈیا کو خریدنا ہو، جاپان کو خریدنا ہو، ساؤتھ کوریا کو خریدنا ہو، کسی بھی ملک کو خریدنا ہو، ایشیا کے ممالک ہوں یا یورپ کے ممالک ہوں، ان کو ادائیگی کرنی ہے امریکی ڈالر میں، تو امریکی ڈالر تو ان کی تو سکے ہی الگ ہے، ان کی کرنسی الگ ہے، تو لازمی ہے وہ امریکی ڈالر خرید کریں گے نا، امریکی ڈالر خرید کریں گے، وہ امریکی ڈالر کا مالک امریکہ ہے تو وہ امریکہ سے خرید کریں گے۔ ڈالر تمام ممالک کی ریزرو کرنسی ہے، ان کے جو سینٹرل بینک ہوتے ہیں وہ ان کی کرنسی ناپیے ڈالرز میں جاتی ہے، امریکن ڈالرز میں۔ تو ان تمام ممالک کو، دنیا کے تمام ممالک کو سوائے چین، روس، تو ان کو تیل کی خریداری کے لیے ڈالرز، پہلے ڈالر خریدے جاتے ہیں۔ تیل کی خریداری دوسرا مرحلہ ہے، کیونکہ ادا ان کو کرنا ہے، تیل خرید کرنا ہو یا نہ، لیکن جو اپنے ریزرو ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو ڈالر خرید کرنا پڑتے ہیں۔ تو آپ حساب لگائیں کہ پوری دنیا کے آدھے ممالک اگر امریکی ڈالر خرید کر رہے ہوں تو اس ملک کے معاشی نظام کو کون سی کمزوری ہو سکتی ہے، وہ معاشی نظام کس طرح گر سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو امریکی جو ڈالر ان کو چاہیے، تو اس سے اس کا فنانشل سسٹم کھڑا ہوتا ہے، اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جو دھڑا دھڑ نوٹ جو ہے وہ چھاپتا رہتا ہے، ڈالر چھاپتا رہتا ہے۔ باقی ممالک کا تو اسٹرکچر فنانشل اس طرح ہے کہ پاکستان اگر تھوڑے ڈالر جو ہیں وہ کوئی 1 ارب کے جو کرنسی ہے، نوٹ ہیں، وہ زیادہ چھاپ لے تو انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو امریکہ کو نہ انفلیشن نہ کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے، کیونکہ پوری دنیا ہے ان میں جو ریزرو کرنسی امریکی ڈالر ہے، وہ تو ہر وقت ڈالر کے لیے مانگتے رہتے ہیں نا، ڈالر مانگتے رہتے، تو اس کو تو پورا یہ امریکن جو فنانشل سسٹم ہے اس پہ کھڑا ہے۔ لیکن اب تباہی آنے کو اس لیے ہے کہ چین نے، روس نے، ایران نے، سب نے یہ طے کیا ہوا ہے، اور دوسرا برکس جو انہوں نے فورم بنایا ہوا اس نے طے کیا کہ یار اس تجارتی سسٹم سے جان چھڑائیں ہر ایک، اور کچھ سودے بھی ہوئے ہیں نا پیٹرو ڈالر میں۔ یہ کل کی بات ہے نا، جو پاکستان کا شپ آیا ہے وہاں سے دبئی سے، وہ انہوں نے کرنسی جو دی ہے وہ چائنا کرنسی دی ہے۔ اگر پیٹرو اس کو ڈالر کو ریپلیس کرتی ہے کوئی بھی کرنسی مقامی ہو، بھلے درہم میں، ریال میں، یا یوان جو ہے اس میں کرنسی میں، تو یہ ڈالر آپ کا یہ ڈھڑام سے گر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈالر اگر گرا اور اس کی ایک مرتبہ اگر اس میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اب تجارت جو ہے وہ امریکی ڈالر کے علاوہ باقی میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کو تھوڑی کرنا چاہیے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے ان سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ نے تیل دینا ہے امریکی ڈالر پہ، بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے؟ ہم سیکورٹی دیں گے، ہم فوج دیں گے، ہم اسلحہ دیں گے، اور دے رہا ہے۔ یہ جو 17 اڈے ہیں جن کو نشانہ بنا رہا ہے ایران، تو وہ سارے کے سارے امریکہ کے ہیں، اور ان ممالک میں ہیں جن سے تیل کی جو ادائیگی، جن کو تیل کی ادائیگی جو ہے وہ امریکی ڈالر میں کی جاتی ہے۔ تو امریکہ نے یہ الائنس بنایا ہوا ہے کہ تجارت ہوگی، تو اس سسٹم کو اب جو وہ اندر ہی اندر سے باقی قوتیں وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران جو کہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اس خطے کا، تو اس سے بھی یہ خوف ہے کہ اگر اس نے مقامی کرنسی میں اس طرح، پہلے تو پابندی ہے اس پہ اس لیے لگائی ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہ کر سکے تیل اور اپنا جو تگڑا نہ ہو سکے، اور اس کے بعد اگر وہ انفلوئنس باقی جو ممالک ہیں، گلف کے ممالک جو ہے وہ ان کے اثر میں آ جاتے ہیں، تو پھر امریکہ کی تو تباہی ہو جائے گی۔ تو پیٹرو ڈالر کا جو سسٹم ہے، جو حقیقت میں امریکہ کا فنانشل سسٹم ہے، اس کو جو ہے وہ بقا ہے امریکہ کی، وہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کی ضمانت ہے۔ وہ امریکہ کے دیکھیں، فوج ہو، اسلحہ ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ کسی سلطنت کو بچا نہیں سکتے۔ سلطنت کو بچانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو فنانشل سسٹم کہا جاتا ہے، منی سسٹم کہا جاتا ہے، پیسہ روکڑا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پیٹرو جو سسٹم ہوا ہے، پیٹرو فنانشل سسٹم امریکہ کی بقا کا سسٹم ہے۔ یہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو امریکہ بیٹھ جائے گا، اور جب کسی دیوار میں جب کریکس آتے ہیں نا تو دیوار گرنی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھیں یہ
کہ یہ سسٹم جو امریکہ جس پہ بھڑکے مار رہا ہے اور شاہ کا مصائب بنا ہوا ہے، پھر اتراتا پھر رہا ہے، تو یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو ایک آخری دھکے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیٹرو ڈالر سسٹم آج ختم ہو جائے گا، 5 سال میں امریکہ تباہ ہو جائے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ تمام چیزیں ہیں، فنانشل سسٹم کمزور ہوتا ہے تو اس کو جو آخری اس کی اسٹیج ہوتی ہے وہ کولیپس ہونا ہوتی ہے۔ تو یہ پیٹرو ڈالر سسٹم یعنی امریکہ کا فنانشل سسٹم تیزی سے کمزور ہو رہا ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، اور بچانے کے لیے اس نے جنگ شروع کی، لیکن وہ اس کو زیادہ کمزور کرے گا، اور اس جنگ کے جو نتائج نکلیں گے اس سے پوری اس خطہ تو کیا لیکن پوری دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہے گی، اور پھر امریکہ جو ہے وہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔